آزاد بول انڈیا کا ہیڈ لائن شو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ایران کی تیاری اور اسرائیل شاید ایران سے پہلے ہی کر دے حملہ، اس بات کو لے کر چل رہی ہے چرچا۔ ساتھ ہی امریکہ سے بھر بھر کر پہنچ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں ہتھیار۔ جرمنی بھی شاید بنا رہا ہے اسرائیل کو اور تگڑا یار، بھیج رہا ہے کچھ زیادہ سامان۔ اور اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ یمن کے حوثیز نے کہہ دیا ہے کہ یہ جنگ ہم مل کر لڑیں گے۔ اور پھر اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ ایران نے لینے کی قسم کھائی ہے۔ ادھر جارڈن کے فائنانس منسٹر جو ایران پہنچے تھے وہ خالی ہاتھ لوٹے، کیونکہ کہہ دیا گیا ہے ایرانی حکومت کی طرف سے کہ آپ کے منانے سے ہم مانیں گے نہیں، بدلہ تو لینا ہی پڑے گا۔ کچھ اور خبریں ہیں نارتھ کوریا سے بھی جڑی، بنگلہ دیش سے بھی جڑی۔ شروعات کرتے ہیں پہلی خبر سے۔ پہلی خبر ہے جی یمن سے جڑی ہوئی۔ یمن کے حوثیز یعنی انصر اللہ موومنٹ کے نیتا نے کہا ہے کہ صرف ایران اکیلا وہ ملک نہیں ہوگا جو اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لے گا، ہم یمنی بھی اس میں شامل ہوں گے، ہم بھی بدلہ لیں گے، اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں ہم بھی لڑیں گے۔ یہ ہیڈ لائن ارنا ایران کی نیوز ایجنسی میں چھپی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں یہ جو یمن کے رولنگ پارٹی کے حوثی جو کہلاتے ہیں ان کے لیڈر نے یہ بات کہی ہے۔ یہ پولیٹیکل چیف اسماعیل ہانیہ کے جو ہے قتل کا بدلہ لے رہے ہیں، ان کا نام ہے القیوم، اور انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ ایران جنگ لڑے گا، ہم یمنی بھی برابر سے ساتھ دیں گے، ریڈ سی میں بھی ہم ایکشن کریں گے۔ اس کے علاوہ حیفا، ایلات، جہاں جہاں تک ہمیں اپنے ڈرونز پہنچا مل سکیں گے وہاں ہم انہیں پہنچا کر اسرائیلی حکومت کو نقصان پہنچائیں گے۔ حزب اللہ نے بھی پھر سے تیسری رات حملہ کیا، اور یہ تصویریں آج 5 اگست کی ہیں، صبح کی، اور یہ ڈرون اور راکٹس ہیں جو حزب اللہ کے ناردرن اسرائیلی علاقوں پر برسے۔ حزب اللہ نے زائنسٹ پوزیشنز کو ڈرونز اور راکٹ سے ٹارگٹ کیا، یہ ارنا نے ہیڈ لائن دی ہے۔ آج میں صرف ہیڈ لائن کی بات کروں گا، میں کچھ السٹریٹ نہیں کروں گا، اور باقی آپ لوگ زیادہ جانتے ہی ہیں، کرتے ہی ہیں۔ خیر، ایک خبر سر یہ ہے سورسز کے حوالے سے، ابو علی ایکسپریس انگلش میں، اور یہ خبر کل سے آ رہی ہے کہ جو یو ایس ہے، امریکہ ہے، وہ مڈل ایسٹ میں بھر بھر کر جو ان کے ملٹری کارگو ہوتے ہیں، شپس، ایئر کرافٹس، ان سے ہتھیار بھیج رہا ہے۔ ہتھیار آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اس وقت ایران کے اٹیک کے مد نظر یہ آواجائی بہت زیادہ ہو گئی اور لگاتار آ رہے ہیں، رک نہیں رہے ہیں یہ کارگو ایئر کرافٹس، اور اس میں لگاتار بڑے ڈینجرس آفینسو اور ڈیفینسو ہتھیار آ رہے ہیں، یعنی کہ ایئر ڈیفنس ٹائپ کے بھی اور جن میں اٹیک کرنا ہو وہ بھی۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ یہ جو ویڈیو ہے جس کا میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، اس میں جو جہاز دکھ رہا ہے یہ ایک وار شپ ہے، یہ ایک جرمن میڈ یعنی میڈ ان جرمنی SAR 6 کلاس وار شپ ہے، اور یہ اسرائیل کی نیوی میں ہے، اور اسے اب دیکھا گیا ہے حیفا کا جو بندرگاہ ہے، اسرائیلی قبضے والا حیفا بندرگاہ، اس بندرگاہ کے پاس دیکھا گیا ہے۔ اور حیفا میں آپ کو پتا ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے حملے بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور خبر ہے کہ بھوک سے لوگ تڑپ سکتے ہیں اسرائیل میں، وہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو حیفا کے بندرگاہ کو اور حیفا شہر کو حفاظت دینے کے لیے یہ نیوی کا وارشپ لگایا گیا ہے، لیکن کیسے کرے گا؟ اصل میں اس شپ میں 40 سیل ہیں، 40 سیل ہیں سی ڈوم سرفیس ٹو ایئر میزائل کے، 40 سیلز، وہ جو سیلز آپ دیکھتے ہیں نا سی ڈوم کے جو ہیں، سرفیس سے ایئر میں میزائل کرنے کے لیے، اگر ڈرون آ رہا ہے، راکٹ آ رہا ہے، ایسے مار گرانے کے لیے، تو یہ حفاظت کرے گا۔ لیکن میں سوچتا ہوں اگر ایک بار میں 36 کا 36 ڈرون اور راکٹ کا آگے تو یہ بھی کہاں کر پائیں گے، ہے نا؟ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا فیل ہوا ہے اس پورے 10 مہینے میں، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اب بڑھتے آگے، یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے، جس کا ہندی ترجمہ یہ ہے کہ اسرائیل کو جب یہ پتہ چل گیا یا یہ شیور ہو گیا کہ ایران حملہ کرے گا ہی، یہ انٹیلیجنس اسے مل گئی، تو ایران سے پہلے اسرائیل ہی ایران پر حملہ کر دے گا۔ اللہ، خوف تو اتنا ہے کہ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا، یہ قبول نہیں کیا گیا کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل کس نے کیا، ہم نے کیا یا نہیں کیا۔ ہورڈنگ بہت بڑے بڑے لگ گئے تیل اویو میں، دیکھو ہم نے ختم کر دیا، لیکن ابھی تک ذمہ داری نہیں لی۔ ہاں یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کا حملہ شیور ہو گیا ہمیں کہ ہاں وہ کرے گا ہی کرے گا، تو پھر ہم اس سے پہلے حملہ کر دیں گے۔ ابھی انہیں شیور نہیں ہے کہ ایران، کیونکہ انہیں بھی لگ رہا ہے کہ ایران صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہے،
جبکہ اسی مغالطے میں یہ اپریل میں بھی تھے۔ خیر، میٹنگز چل رہی ہیں اسرائیل میں، یہ آپ بینجامن نیتن یاہو کو دیکھ رہے ہیں، IDF کے اور چیف کے ساتھ، ڈیفنس منسٹر کے ساتھ، یہ سب چل رہا ہے ان کا۔ المیادین کی خبر دیکھ لیجئے لیبنیز ویب سائٹ کی۔ میرا کام آپ کو خبر پڑھ کے سنانا ہے، اوپینین بنانا، خبر سچی ہے جھوٹی ہے، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ آپ جانیے۔ خبر سچی ہے، دنیا کے بڑے اخبارات میں چھپی بتا رہے ہیں۔ اب یہ ڈرامہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اللہ علم، مجھے نہیں پتا۔ Israelis to face major food shortages if Hezbollah strikes Haifa۔ یہ ایک رپورٹ ہے کہ اگر حزب اللہ نے حیفا پر حملے بڑھائے یا حملہ کیا حیفا پورٹ پر، تو اسرائیلیوں کو کھانے کی قلت سے جوجھنا پڑے گا، فوڈ شارٹیج ہو جائے گی اسرائیل کے اندر، کیونکہ یہ وہ مین پورٹ ہے جہاں سے زیادہ سامان اسرائیل کے اندر باہر کی دنیا سے آتا ہے، جن میں کھانے کے مٹیریل بھی ہوتے ہیں، یہ بھی، اور بہت سی وہاں پر فوڈ فیسلٹیز بھی ہیں حیفا میں، ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اگر بمباری اور ڈرون اور راکٹ بازی ہوئی تو۔ ایران کی ایک ہیڈ لائن ہے، پیزشکیان جو اب نئے راشٹرپتی ہیں ایران کے، انہوں نے ملاقات کی ہے ڈیلیگیشن سے، اور اس میں وہ بھی ملے ہیں آ کر، جارڈن کے فائنانس منسٹر بھاگتے آئے، جبکہ جارڈن نے کہا ہے کہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو رکھ رہے ہیں تاکہ اسرائیل پر اس طرف کوئی حملہ نہ ہو سکے ایران کی طرف سے۔ وہ سمجھانے آئے تھے جو ہم نے آپ کو کل بتایا فارن منسٹر۔ تو اس دوران جو ہے مسعود پیزشکیان جو نئے صدر ہیں ایران کے، انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے جو اسماعیل ہانیہ کا اسیسینیشن کیا ہے، اٹ واز اے بگ مسٹیک، یہ ایک بہت بڑی غلطی، ایک بہت بڑی خطا کر دی اسرائیل نے، اور یہ ایسی خطا ہے جس کا جواب ضرور دیا جائے گا، اٹ ول ناٹ گو انآنسرڈ۔ اب ایک اور خبر ہے المیادین کی، وال اسٹریٹ جرنل کے حوالے سے المیادین نے یہ خبر لکھی ہے کہ ایران نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے جو بدلے کا ہم نے قسم لی ہے اس سے ختم نہیں کر سکتے، اس سے پیچھے نہیں مڑ سکتے، ہم نے بدلہ لینے کی جو بات کہی ہے ہم اس پر قائم ہیں، اور اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ اسرائیل سے لیا جائے گا۔ بڑھ رہے ہیں آگے۔ پریس ٹی وی کی ہیڈ لائن ہے، ایران بلاسٹ یورپ، یس، یہ ذرا اہم اور سمجھنے والی بات ہے۔ ایران نے پورے یورپ پر غصہ نکالتے ہوئے، ایران کے ایکٹنگ فارن منسٹر نے، علی بغیری کانی نے یہ کہا ہے کہ ہانیہ کے قتل پر آپ سب چپ ہیں، آپ سب کی چپی شک کے دائرے میں ہے۔ آخرکار اتنی پرومیننٹ ہستی جو سیز فائر ٹاکس میں شامل تھی، جو کہ ایک پولیٹیکل فگر تھی، ان کا ملٹری سے واسطہ نہیں تھا حماس کی، ان کا گورنمنٹ سے واسطہ تھا، آپ ان کے اسیسینیشن پر چپ ہیں؟ کیوں؟ دنیا میں کہیں بغاوت ہوتی ہے اس حکومت کے خلاف جو حکومت آپ کو پسند نہیں، تو ان باغیوں کا کوئی لیڈر مارا جائے تو آپ گھڑیالی آنسو بہاتے ہیں، لیکن اسماعیل ہانیہ پر آپ خاموش ہیں، کیوں؟ اتنی قربتیں اور محبتیں ہیں آپ کو اسرائیل سے، کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پورا مڈل ایسٹ اس سے ایک ریجنل وار کے منہ میں جانے کو ہے، جو حرکت ہو چکی ہے؟ یورپ چپ ہے، اور یورپ کی چپی شک پیدا کرتی ہے، یہ ایران کے ایکٹنگ فارن منسٹر کہہ رہے ہیں۔ اب ایک بڑی بدتمیزی والی خبر اسرائیل سے ہے، کچھ نیوز نیٹ ورک جو ہے وہاں کا، انہوں نے دی ہے کہ اسموٹرچ جو فائنانس منسٹر ہے، اس نے نیو اسرائیلی شیکل قریباً 100 ملین اسرائیلی شیکل جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ہڑپ لیے ہیں، چرا لیے ہیں۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے اسٹیلنگ، چرانا، 100 ملین شیکل چرا لیے ہیں، جو کہ فلسطینیوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا، اور یہ کہا ہے کہ یہ اس سے جو ہے ٹیررسٹ کو فنڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے، بھئی ان کا دولت ہے، تمہارے باپ کی چیز ہے، تم کیوں رکھو گے؟ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ان کے پاس سے یہ پالیسی کب ختم ہوگی؟ یہ محمود عباس کب سمجھیں گے؟ اسی کے لیے یہ پوری جو چل رہا ہے نا سینیریو، یہ اسی کی وجہ ہے کہ ملک میرا، مٹی میری، ملکیت میری، مال میرا، اختیار تمہارا، نہ، یہی چل رہا ہے۔ الجزیرہ کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے، اسرائیل وار، میں یہ صرف ہیڈ لائن شو ہے، میں تھوڑی سی بات بتاؤں گا لیکن بس ہیڈ لائن سناؤں گا، خبر کی تفصیل والے ویڈیوز میں ہو سکتی ہے۔ باقی بہت سے لوگ اس پورے کانفلکٹ پر اور انٹرنیشنل نیوز بہت اچھی بناتے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں، میں تو سبھی کو سراہتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی دقت نہیں، آپ ان کے بھی ویڈیو دیکھیے، میرے بھی دیکھیے، سبھی لوگ جو بھی اسرائیل اور غزہ پر اس وقت ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ یاد رکھیے، مجھے چھوڑ دیجئے لیکن ان کی عزت کریے،
सभी लोग बड़े जो है खतरों को मोल लेकर ये कर रहे हैं। कभी भी यूट्यूब चैनल बंद हो सकते हैं। दुनिया नहीं चाहती, शिकायतें कर देते लोग कमेंट में, दुनिया नहीं चाहती वो सच बाहर आए जिसे लिखा नहीं जा रहा, जिसे दिखाया नहीं जा रहा। हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं, तो जितना दिखा रहे हैं समझिए बड़ा रिस्क है। अब गजा की बात यह है कि गजा में लगातार हमले जारी हैं। इजरायली एयरफोर्स के 80% विक्टिम जो अभी स्कूल पर बमबारी हुई है कल, उसमें 80% जो विक्टिम हैं वो बच्चे हैं, मासूम हैं, छोटे हैं, कोई 1 महीने का, कोई 10 साल का, किसी का हाथ नहीं रहा, किसी का क्या नहीं रहा। ये सब कुछ जारी है और बच्चों के लिए भी लोग रोने वाले आजकल चुप हैं। सोचिए वो जो जानवरों के लिए खड़े हो जाते हैं ना, पेटा वेटा, उन जैसी कोई एजेंसी यहाँ बच्चों के लिए नहीं है। कोई नहीं रो रहा। कुत्ते के लात मार दीजिए, चूहे को आग लगा दीजिए, सब आ जाएंगे। इन बच्चों पर कोई नहीं बोल रहा। इनके नामों के पीछे जो मीम लगा है ना, वही मसला है। DPRK यानी कि नॉर्थ कोरिया, इन्होंने 250 मिसाइल लॉन्चर्स साउथ कोरियन बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए हैं। अब मानिए या ना मानिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात बन रहे हैं सर। 250 मिसाइल लॉन्चर्स साउथ कोरिया के बॉर्डर पर। एटलीस्ट 90 killed as Bangladesh protesters renew call for Hasina to quit. शेख हसीना से गद्दी छोड़ने का आह्वान करते हुए बांग्लादेश में एक बार फिर से दंगे भड़क उठे। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू है, 90 लोग मारे गए हैं। इंसानी जानें ऐसी चली जाती हैं। एक रिजर्वेशन का जो मसला है वो अब पूरे बांग्लादेश में सुलग रहा है। मेरी तो दुआ है कि बस वहां भी अमन कायम हो जाए, सब लोगों के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो कि सबको कुछ ना कुछ खुशी मिल जाए। बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया पर स्टोरीज आती रहेंगी, आप देखते रहिएगा।